السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فیقول اللہ عز وجل ذکرہ فی تنزیلہ الحمید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ اس پروقار اجلاس کے صدر محترم اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور دور دراز سے آئے مہمانان گرامی، الحمدللہ اللہ کا فضل و احسان ہے کہ جمعیت اہل حدیث ہند اور اس کے ذمہ داران کی نظر حالات حاضرہ پر ہر زمانے میں گہری رہی ہے۔ جمعیت نے پچھلے 2 کانفرنسیں جن موضوعات پر منعقد کی تھیں، اگر آپ ان کے عناوین کو دیکھیں گے، امن عالم اور تحفظ انسانیت یا اسلام اور دہشت گردی، اس طرح کے موضوعات پر پچھلی 2 کانفرنسیں بھی ہوئی ہیں جو 34ویں اور 33ویں اجلاس رہی۔ الحمدللہ آج جبکہ انسانیت تاریک دور سے گزر رہی ہے، انسانیت کا مفہوم پھر اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ تعلیمات جن تعلیمات کی وجہ سے انسانیت کے صحیح مفہوم سے انسان آگاہ ہو سکا تھا، ان تعلیمات کو پھر سے آشکارا کیا جائے۔ محترم حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت انسانی دنیا کی کیا حیثیت تھی اور کیا حالت تھی، ہم اور آپ بخوبی اس سے واقف ہیں۔ زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، وقت مختصر ہے۔ امریکی مصنف جان کول نے انگلش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیوگرافی پہ انتہائی شاندار کتاب لکھی ہے، اور کہہ دیجئے کہ غیروں نے جتنی کتابیں اللہ کے نبی کی ذات پہ لکھی ہیں، ان میں یہ کتاب سب سے اچھی کتاب مانی جا سکتی ہے۔ محمد پروفٹ آف پیس امid the clash of empires، طاقتور سلطنتوں کے ٹکراؤ کے وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امن کے سفیر کی حیثیت سے کس طرح تشریف لائے اور کس طرح آپ کی ذات گرامی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانیت کے اوپر جو خطرات منڈلا رہے تھے اس زمانے میں، اس کو دور کیا۔ شاندار الفاظ میں اس شخص نے خراج تحسین پیش کیا ہے اللہ کے نبی کی ان قربانیوں کو۔ محترم سامعین، اسلام نے انسانیت کو تحفظ دینے کے لیے بہت سارے قوانین وضع کیے، جن میں سے ایک اہم قانون یہ تھا کہ ہر شخص کے ساتھ رحم دلی اور بھلائی کا معاملہ کیا جائے۔ چنانچہ طبرانی کے اندر ایک روایت آئی ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تؤمنوا حتی ترحموا، لوگو تم ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے پر رحم نہ کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ قد اکثرت من ذکر الرحمہ وکلنا رحیم، اللہ کے نبی آپ کثرت سے رحمت اور شفقت کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے پر مہربان ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ مراد میری نہیں ہے، میری مراد یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنی مخلوق ہے ان تمام پر تم مہربان ہو جاؤ، اور دیکھ جائیں شریعت کی تعلیمات کو کہ روئے زمین پر جتنی بھی مخلوقات بود و باش رکھتی ہیں ان تمام کے ساتھ رحم کرنے کو اللہ کی رحمت کا موجب قرار دیا گیا۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کی مشہور حدیث ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جو زمین پہ ہیں ان پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ اور ہر جاندار کے ساتھ حسن سلوک کو عبادت قرار دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وفی کل کبد رطبۃ صدقہ، ہر جاندار کے ساتھ بھلائی کرنا یہ عبادت اور صدقہ ہے۔ ایک شخص دین کے اعتبار سے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو جائے، اگر وہ کسی مخلوق کے اوپر ظلم ڈھاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں اس کی پکڑ ہوگی۔ چنانچہ وہ مشہور قصہ آپ نے سنا ہوگا، بخاری شریف کی وہ مشہور روایت جس کے اندر ایک عورت کے بلی کے قید کرنے کا واقعہ مذکور ہے کہ ایک عورت کو اس لیے جہنم کی سزا ملی کیونکہ اس نے ایک بلی کو قید کر رکھا تھا، نہ اسے کھلاتی تھی اور نہ چھوڑتی تھی، یہاں تک کہ وہ بلی مر گئی۔ کہا گیا کہ اسی وجہ سے وہ جہنم میں گئی۔ اسلام رحمت اور شفقت کے مظاہرے میں ملت و مذہب سے اوپر ہٹ کر سوچتا ہے،
چنانچہ سورہ ممتحنہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ کلیہ جاری کر دیا، کہا لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین، کہ اللہ تمہیں منع نہیں کرتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو جنہوں نے تمہارے ساتھ تم سے دین کی بنیاد پر لڑائی نہیں لڑی، تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے، ان کے ساتھ اچھائی کرو، ان کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آؤ، اللہ عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انسانی جان کو تحفظ دینے میں ایک اہم قانون اسلام نے بنایا کہ دوسروں کے خون کو حرام قرار دیا، چنانچہ اللہ کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی نفس کو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، محترم قرار دیا ہے، ناحق قتل مت کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، کہ مومن اپنے دین کے اعتبار سے ہمیشہ کشادگی میں رہتا ہے جب تک وہ کسی حرام خون کا ارتکاب نہ کر لیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری شریف کی مشہور حدیث ہے، ان من ورطات الامور التي لا مخرج فيها لمن اوقع نفسه بها سفك الدم الحرام بغیر حله، انتہائی دشوار ترین معاملات میں سے ایک معاملہ یہ ہے جس سے کوئی مفر نہیں ہے اس شخص کے لیے جو اس میں واقع ہو جاتا ہے کہ وہ کسی نفس کو ناحق قتل کرے۔ اسلام نے جہاں دوسروں کو قتل کرنے سے منع کیا، وہیں اسلام نے اپنے آپ کو یا اپنی جان لینے سے منع کیا۔ خودکشی اور سوسائڈ جو آج پوری دنیا کے لیے ایک مسئلہ بن چکی ہے، اس سے اسلام اپنے ماننے والوں کو روکتا ہے۔ انسانی جان کی حفاظت کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قتل نفسه بحدیدۃ فحدیدته فی یدہ فی نار یحک بها فی بطنہ فی نار جہنم خالدا مخلدا فیہا ابدا، جو اپنے آپ کو کسی چھری سے مارتا ہے، وہ چھری اس کے ہاتھ میں ہوگی قیامت کے دن، وہ اپنے پیٹ میں اسے گھونپتا رہے گا تا قیامت، ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ کوئی اگر زہر کھا کر مرتا ہے تو وہ زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ زہر کو پھانکتا رہے گا تا ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن جہنم میں رہے گا۔ اور جو کسی پہاڑ یا بلند جگہ سے کود کر اپنی جان دے دیتا ہے، مسلسل جہنم اس عذاب کو دہرایا جائے گا۔ دنیا کے اندر حالات سے مایوسی کی بنیاد پر لوگ کس طرح خودکشیاں کر رہے ہیں، نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو NCRB کی ایک رپورٹ آئی تھی، 2018 سے 2022 کے درمیان صرف ملک عزیز ہندوستان میں تقریباً 7,62,648 لوگوں نے خودکشی کی تھی، جن میں طلبہ کی تعداد تقریباً 7.5% تھی۔ تو کہاں گئی وہ روشن تنظیمیں جو انسانیت کے تحفظ کی دہائی دیتی ہیں؟ ان کے پاس کوئی ایک ایسا نظام کیوں نہیں ہے جو لوگوں کو خودکشی کرنے سے روک سکے؟ الحمدللہ پوری دنیا میں دیکھ جائیں سب سے کم خودکشی کی شرح مسلمانوں کے درمیان ہے، کیونکہ انہیں اللہ کی ذات پر یقین ہے، وہ تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہر خیر اور ہر شر وہ من عند اللہ ہے، اور انشاءاللہ ہر شر اور مصیبت کے بعد انشاءاللہ فرج اور کشادگی کی راہیں کھلتی ہیں۔ وقت کم ہے اور وقت کی تنگ دامانی کی وجہ سے میں اپنی بات انہی باتوں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اسلام کی ان تصورات کو جو انسانی جان کے تحفظ میں اسلام نے پیش کی ہے عام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔